ایران اور اسرائیل کی ایک دوسرے کے خلاف تباہ کن قسم کی کارروائیاں جاری ہیں۔ آج ایران میں جو حملے ہوئے ہیں کل رات سے آج تک، ان کی انٹینسٹی، ان کا لیول وہ بہت ڈفرینٹ تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری فورس استعمال کی جا رہی ہے ایران کے خلاف، اور تہران کو جس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح غزہ میں بہت لمبے عرصے تک یہ سارا سلسلہ جاری رہا، لگ رہا ہے کہ اسی پیٹرن پر اسرائیل اور امریکہ جا رہے ہیں۔ اور آج تو باقاعدہ اعلان کر دیا امریکہ نے کہ ہم اپنے مزید فوجی دستے جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، یعنی پریکٹیکلی عملی طور پہ امریکہ اپنی فوج جو ہے وہ ایران کی جانب موو کرنا شروع کر چکا۔ دیٹ مینس کہ آنے والا ہر لمحہ پہلے سے زیادہ ورسٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی ساری صورتحال میں دوسرا بڑا جانی نقصان ہوا ہے، نمبرز کے اعتبار سے دوسرا بڑا جانی نقصان۔ ایک تو وہ بچوں کا ہوا نا، جو اسکول کے اوپر اٹیک ہوا، اور اجتماعی طور پہ کوئی 140 کے قریب بچے جو ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بچے بچیاں طالب علم جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ جن بچیوں کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھا رہے تھے انہی کی اجتماعی قبریں دیکھ کے کوئی نہیں بول رہا، اس ٹائم خاموشی ہے۔ یہ مناظر جو ہیں یہ بہت دیر تک یاد رکھے جانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا جانی نقصان آج اس وقت ہوا جب امریکی فورسز نے بحر ہند میں سری لنکا کے آس پاس کہیں پہ ایک ایرانی شپ کو نشانہ بنایا، اور اس میں کوئی تقریباً 140 کے 150 کے قریب لوگ تھے جو ابھی مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں۔ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس سال میں ہیں نہیں معلوم، اور اگر اتنے بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا جائے تو وہ کس حال میں ہوں گے پریڈکٹ کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو دوسرا بڑا نقصان آج نمبرز کے اعتبار سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایران کا جو بھی نیا سپریم لیڈر بنے گا ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے، اس کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو اس طرح کے حالات میں ایران اپنی جوابی کارروائیاں کر رہا ہے، یا ان حالات میں تنہا مقابلہ کر رہا ہے۔ جوابی کارروائیوں کی اگر بات کریں تو پچھلے 48 گھنٹوں میں ایران نے امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، چن کے۔ تقریباً 12 کے قریب ملک ہے نا جہاں پر وہ سٹرائکس کر رہا ہے، تو اب تک 9 کے قریب امریکی اڈوں کو، امریکی پوزیشنز کو، سفارت خانوں کو یا کونسلیٹ کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایون CIA مشن کو بھی تباہ کیا گیا۔ تو بڑے پیمانے پر کارروائیاں امریکن ٹارگٹس کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ اس میں ان کے بہت قیمتی ریڈار جن کی مالیت تقریباً $1 ارب کے لگ بھگ تھی، ان کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ اور اس سارے معاملے کے لیے امریکہ تیار نہیں تھا۔ اگر تیار ہوتا تو وہ بر وقت اپنے سفارت خانوں سے لوگوں کو نکال لیتا۔ ابھی تو وہ ہنگامی طور پہ کوششیں کر رہے ہیں نا کہ فلائٹ مل جائے، لوگوں کو محفوظ کر سکیں، لیکن ان کے لوگ پھنس چکے ہیں۔ دیٹ مینس کہ امریکہ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایران کی جانب سے اس قسم کا سرپرائز ملے گا کہ ان کی تمام بیسز کو نشانہ بنایا جائے گا اور تباہ کیا جائے گا۔ اب تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمان اور ترکی 2 ایسے ممالک ہیں جو ایران کی جوابی کارروائیوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن آج ایران نے ترکی میں بھی اپنا ڈرون جو ہے وہ بھیج دیا ہے، جسے انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، یعنی تباہ کر دیا گیا۔ وہاں پہ موجود جو نیٹو فورسز ہیں ان کے جو ڈیفنس پوزیشن ہے ان کی جانب سے اسے تباہ کیا گیا۔